کہ ہمارا جو تھانہ کیا یہ اس میں جب بھی ہم نے اگر 15 کو اطلاع دی تو وہ تقریباً گھنٹہ پونا گھنٹے کی تاخیر سے پہنچتا ہے 15 جبکہ 15 کو یہ انسٹرکشن سے ایز سون ایز پاسبل پہنچا جائے تو اتنی تاخیر. یہ بتائیے 3-3.5 گھنٹے اتنا سینسٹیو کیس میں بٹھایا جاتا ہے اور یہ تعاون تو نہیں رہا نا سر ایک دم سے, کیونکہ سنوائی ہونی چاہیے تھی, ڈی ایس پی لیول کا آدمی کو آنا چاہیے تھا. ابھی دعا زہرا کا جو آئیو ہے وہ ڈی ایس پی لیول کا ہے, تو یہ ہمارے جو ڈی ایس پی حضرات ہیں یہ تھانوں کے لیے ایک بوجھ کا باعث تو ہیں, ان سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. کبھی ڈی ایس پی کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کسی بھی جو ہے پبلک میٹر پہ وہ سامنے آ جائے. تو یہ ڈی ایس پیوں کو صرف ہمارے ٹیکس کے پیسے اور ادارے کے اوپر بوجھ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس سلسلے میں ڈی ایس پی کو آنا چاہیے تھا. 15 کو ہم نے کال کر کے بتایا, 15 تو ہائیوز تک چلی جاتی ہے کال, اس کے باوجود بھی آپ کو 3-3.5 گھنٹے بٹھانا, آپ سمجھتے ہیں یہ تعاون ہے یا تھانے کا مذاق ہے پبلک کے ساتھ؟ دیکھیں اس میں اکثر عموماً ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم 15 بھی کال کرتے ہیں, بہت لیٹ جو ہے وہ پہنچتی ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ ہائی لیول پہ کال چلا جاتی ہے اور تقریباً تمام ادارے سن لیں. کچھ اسی طرح اس کیس میں بھی کہ ٹوٹل اگنور کیا گیا. 15 کال کرنے کے بعد مجھے کال آتی ہے تقریباً 15-20 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد کہ جی آپ نے 15 کال کی تھی تو آپ اس وقت کہاں موجود ہیں. تو تب تک تو ہم سارے تھانے جا چکے تھے, ٹھیک ہے, اور ڈی ایس پی سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا, نہ کسی نے ہم سے پوچھا دوبارہ. میری درخواست ہے آئی جی سندھ سے, آئی جی سندھ صاحب 2 چیزیں پلیز مہربانی فرما لیں. نمبر 1 یہ ہے ڈی ایس پی کا کوئی کردار نہیں ہے پبلک ڈیلنگ میں, کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے. ڈی ایس پی سے لے کے ایس ایس پی صاحب تک آپ دیکھ لیں کہ ان صاحبان سے آپ ایک عام نمبر اٹھائیے, اٹھا کے انہیں کال کر لیں. پبلک کے نمبر یہ نہیں اٹھاتے ہیں. جب ایک ایس ایس پی صاحب پبلک کا نمبر نہیں اٹھائے گا, ایک مجبور آدمی, مجبور سائل اس سے رابطہ کرنا چاہے گا, کیونکہ سچو صاحب 2 بجے تشریف لاتے ہیں تھانے میں, کیونکہ گھر چلے گئے ہوں گے لامالا, گھر جا کر ہے وہاں آرام فرما رہے ہوں گے. السلام علیکم پاکستان, میں آپ کا ہوسٹ فدا پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کراچی. 18 تاریخ کا ایک واقعہ جو کہ 4 بچے گلزار کالونی سے لاپتہ ہو جاتے ہیں اور پیرنٹس بڑے اینکشیس ہوتے ہیں, پریشانی کے عالم میں تھانے سے رابطہ کرتے ہیں, متعلقہ تھانے کو اطلاع دیتے ہیں, اور 18 تاریخ کو لاپتہ ہونے والے بچوں کا آج سراغ کا مل جاتا ہے کہ وہ پنجاب گئے ہیں, اور پنجاب کے کس شہر میں ہیں یہ ان کے فادر سے پوچھتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان 4 بچوں میں سے ایک بچہ محمد احسن کے فادر, جن کے ساتھ میں موجود ہوں. ناظرین, اس پورے واقعے میں متعلقہ تھانے کا کیا کردار رہا, یہ ایک بہت اہمیت کے حامل ہوگا یہ سوال پوچھنا, کیونکہ آج دیکھتے ہیں ہم معاشرے میں انڈر ایج بچے غائب ہو جاتے ہیں, اس میں تھانے کی تھوڑی سی غفلت رہتی ہے, تھانہ جو ہے اس کو سیریس نہیں لیتا ہے, چیزیں جو ہے وہ جو کہ تو رہتی ہیں. تو ایسا ہی یہاں پر بھی کہیں نہ ہوا ہو. ابھی تو بچے چلے مل گئے ہیں, 3 دنوں تک تھانے کی کیا پرفارمنس رہی, بیکاز اینڈ آف دی ڈے تھانے نے ہی کیا ہے تمام چیزوں کا کھوج لگانا ہے, اور بچے جو ہے وہ کب ملے ہیں, کب انہیں اطلاع ملی, آئیے ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا حضرت فرمائیے, آپ ان 4 بچوں میں سے کن کے فادر ہیں, اور آپ کا اپنے بیٹے کا نام کیا ہے اور ان کی عمر کتنی تھی؟ محمد احسن میرا بیٹا ہے اور ان کی عمر ہے 14 سال. 14 سال. جی. اچھا, یہ کنفرم ہے کہ بچے مل چکے ہیں؟ سر مل تو چکے ہیں, یہ تو ہم نے خبر سنی نا کسی سے. اچھا. اب جب تک میں خود بات نہ کر پاؤں, اس سے دیکھ نہ لوں, تو مجھے یقین نہیں آ رہا. یقین نہیں جی. اچھا, ابھی بتائیے واقعہ کیسے پیش آیا, کیا بچوں سے تھوڑی سی سختی سے نمٹ رہے تھے آپ لوگ, یا کسی چیز پہ بچے جو ہے خائف تھے, مسئلہ کیا تھا یہ؟ نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں آپ سے کیوں چھپاؤں, جتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے تو پھر بندہ بات کلیئر کرے نا. کوئی ایسی بات نہیں, صبح اٹھا ہے, ناشتہ واشتہ کیا ہے, تو دن کو جب میں 2 بجے گھر گیا تو اسے میں نے کہا کھانا وانا کھا لو, اسے کہا میں نے ناشتہ بھی کیا, کھانا نہیں کھا رہا. اب میں بیٹھ کے کھانے پہ, اب اس دوران پتہ نہیں کس طریقے سے گھر سے نکلا ہے, کس طریقے سے, اس کا مجھے علم نہیں. اچھا جی. اب یہ فرمائیے, بچے جو ہے کون سی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ یہ 9 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں, تکبیر اسکول میں پڑھتے ہیں. اچھا جی. اور 3 کلاس فیلو ہیں. کلاس فیلوز ہیں. جی. ہم عمر ہیں؟ ہم عمر ہی ہیں, 14 سال عمر ہے سب کی, سمجھ 12 13 14. جی. اچھا, اب بچے کون سی تاریخ کو لاپتہ ہوئے تھے؟ یہ 18 تاریخ کو دن کو 3 بجے. اچھا. جی. پھر آپ تھانے کب جاتے ہیں؟
थाने सर उस टाइम तक तो हम थाने गए नहीं, पहले तो हम खुद देख रहे थे, हो सकता है बच्चे हैं घूम फिर के वापसी आ जाएं घर, उस तक हमने कोई तहकीकात वगैरह नहीं की। तो जब रात 9-10 बजे तो हमने थोड़ा, ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा घबराहट महसूस हुई हमें, तो ज़ाहिर सी बात थोड़ा परेशान हो गए थे, अल्लाह ना करे बच्चे कहाँ चले गए। उसके बाद फिर हम यानी तीनों फैमिलियों में आपस में मशवरा किया, मैं हो गया, मेरे साथ उनके वालिदैन हो गए, फिर हमने मशवरा करके 1-2 भाइयों को और भी साथ हमने ले लिया, तो फिर हम गए थाने। तो 11 बजे हम वहाँ पहुँचे, फिर तहकीकात वगैरह उन्होंने की। हमसे पहले 2-4 बंदे बैठे हुए थे, उनकी भी कुछ ऐसे मसले मसाइल थे, तो उस वजह से हमें थोड़ा लेट हो गया। उनकी कानूनी कार्रवाई करते करते रात को 3 बज गए। 3 बजे तक हमारी FIR कट चुकी थी जी। अच्छा, अब ये बताइए 3-3.5 घंटे आप थाने में बैठते हैं, इतना सेंसिटिव केस था ये, तो इतनी देर तक आपको थाने वालों ने बिठाया क्यों, और क्यों नहीं एकदम से एक्शन लिया? सर हमसे पहले उनके पास केस थे 3-4, हाँ, तो एक कुछ आपस में घर का तनाज़ा था और एक कोई एक्सीडेंट केस था। वो तो थानों में एक रूटीन का काम होता है, बट ये जो काम था ये आप देखें दुआ ज़हरा के बाद तो हम सबको समझ में आना चाहिए, बिलखुसूस कानून नाफिज करने वाले इदारों को, जिसमें पुलिस है और CI हैं और इस तरह के मुतल्लिका जो भी इदारे हैं, उनको तो अब तो कम से कम चौकस रहना होगा। न जाने ये बच्चे अगर कोई गैंग अगवा कर लेता है, जिस तरह से दुआ ज़हरा का केस अभी पूरे मुल्क के लिए क्या है, एक बदनामी का बायस बना हुआ है। उसके बाद इदारों को ये सख्ती से जो है इंस्ट्रक्शंस भी मिली है हाई अफ्स की जानिब से कि इस तरह जो भी मिसिंग जो अंडर एज बच्चे आते हैं उनका कोई भी वाक़ये को बिल्कुल सीरियस लिया जाए और उस पर ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाए। उसके बावजूद भी 3-3.5 घंटे आपको बिठाया जाता है थाने में। आपकी किससे मुलाकात हुई थाने में? सर नाम का तो मुझे नहीं पता, हम तो SHO से मुलाकात हुई? SHO आया था कम से कम वो 2 से 2:30 बजे के दरमियान आया था। अच्छा, जी हाँ, उससे पहले हो सकता है अंदर हो, बहरहाल मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाई थी। मैंने देखा। कहाँ गए थे? ड्यूटी ऑफिस रूम में गए थे या हेड मास्टर साहब के पास गए थे? कहाँ थे आप? कहाँ थे साहब अभी? ड्यूटी ऑफिसर के रूम में। अच्छा, अब आप मुतमईन हैं, बच्चे मिल गए हैं या अभी कुछ आपके खदशात हैं? सर खदशात तो इस वजह से हैं, जब तक हमारी बात ना हो पाए उससे या हम देख ना लें उस तक हम मुतमईन नहीं हैं। तो पुलिस को भी अपना काम करना चाहिए, पुलिस को उनको रिकवर करना चाहिए जहाँ पर भी हैं, उन्हें लाना चाहिए, या आप खुद जाकर लाएंगे? नहीं सर, उनको करना चाहिए ना, क्योंकि हमने तो जो हमारा काम था हमने कर लिया। अब उनकी तरफ से हमें कुछ वो नहीं मिला। अब बिलफर्ज जैसे हमारे भाई हैं वहाँ पे, अब देखते हैं इनको क्या उनकी तरफ से कोई फ़ोन आया नहीं आया, वाला इन्होंने उनसे पूछा या उन्होंने इनसे पूछा कि भाई बच्चे मिले नहीं मिले। अब आगे कार्रवाई जिस तरीके से करनी है वो तो उनका काम है, कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ये 3 दिनों में पुलिस ने कोई आपसे कांटेक्ट किया हो आपके FIR के बाद, या आपने जो भी रिपोर्ट की है थाने को इतला दिया है, उसके बाद यहाँ थाने वालों ने तशरीफ़ लाया हो इस जगह में जहाँ पर आपके घर हैं, पूछगछ किया हो, कोई कभी जहमत की है थाने वालों ने? सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझसे तो ना किसी थाने वालों ने कांटेक्ट किया है, ना हमारे घर पे आए, ना कोई ऐसी कोई बात हुई है। हो सकता है हमारे साथ जो लड़के गए थे उनके वालिदैन, हो सकता है उनके साथ हुआ वो। आपके साथ कोई राब्ता नहीं, मेरे साथ कोई राब्ता नहीं कोई हुआ राब्ता जी, नहीं हुआ। अच्छा, अब क्या मैसेज क्या देंगे हाई अफ्स को कि ये बच्चों को खुदारा लाया जाए, यहाँ पर पेरेंट्स के हैंड ओवर किया जाए वहाँ से, पंजाब से जहाँ भी हैं, या आप खुद कन्विंस भेजेंगे बच्चे खुद ही आ जाएं, या आप में से कोई जाके लेकर आए? क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे? सर पैगाम तो मैं यही देना चाहता हूँ ना, बिलफर्ज करो जैसे अब वालिदैन हैं, अब देख के हम तो आपस में बैठ के मशवरा करें कि भाई क्या क्या होना चाहिए, या तो ये केस उन पे डालने कि भाई वो लेके आएँ, या हम खुद जाएं, किस हिसाब से हम खुद लेके आएँ। लेकिन जहाँ तक हक बनता है उनका, जहाँ पे हमने पुलिस वालों के, ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा मामला है, कोई आसान बात नहीं है, जो हमारे लिए तो मसला है ना, हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। अब उनका हक बनता है कि भाई वो जाके, अब उनको भी पता चल गया होगा कि यार बच्चे मिल गए, अब कार्रवाई करना उनका काम है, उनको लेके आना उनका हक बनता है जी। अच्छा, फाइनली ये बताइए कि उनकी उम्रें क्या थी, एक बार और बताएं, तीनों बच्चों की? तीनों बच्चों की, मेरे बच्चे की तो 14 साल है और एक बच्चे की मेरा ख्याल है 15 है, 2 बच्चों की समझ लो 14 साल उम्र। अंडर 18 है? जी जी बिल्कुल, अंडर 18। नाज़रीन, ये एहसन के फादर से हमने जानने की कोशिश की, इनका यही मुतालबा है कि मुतल्लिका थाना लाएं बच्चों को और पेरेंट्स का हैंड ओवर कर दें। अभी तक ये श्योर नहीं है कि बच्चे आया किसी के यहाँ है, या अल्लाह ना करे इस तरह के किसी माफिया या गैंग के अंडर में है, क्योंकि तस्वीर तो किसी की भी आ जाती हैं, वो एक डिले टैक्टिक्स होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माफियाज जो है वो बहुत ज़्यादा शातिर हैं, इन्हें तमाम काम सही मानों में करना आता है। ये टैक्टिस ना हो
کہ بچے کی تصویر بھیج کے پیرنٹس کو مطمئن کریں، پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے بچوں کے ساتھ، کیونکہ بچوں کی جانیں خطرے میں ہوتی ہیں، یہ اسمگلر ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے بچے اسمگلنگ ہو جائے یا ان کے گردے نکال کے فروخت کرنے کا کاروبار بہت عروج پر ہے۔ اور خدشہ ظاہر کر رہا ہے احسن کا فادر کہ ابھی بھی ہم شور نہیں ہے، وی آر ناٹ شور، اینڈ پولیس اپنا کام جاری رکھیں اور ان بچوں کو جلد از جلد جو ہے پیرنٹس کے حوالے کی جائے۔ ناظرین، میرے رائٹ اور لیفٹ پہ دو اشخاص یہاں پر ہیں، ان کا سیاسی تعلق ہے اور سیاسی وابستگیاں ہیں اپنی پارٹیوں سے، اور رہی بات شائستہ گل صاحب پارٹی کے ایک متحرک جو ہے رہنما ہیں، اس کے ساتھ انوار احمد صاحب بھی موجود ہیں، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، ماشاءاللہ سے اس کیس میں کافی ایکٹیو رہے۔ اس سمے تمام کیسز میں یہ جو ہے واقعی میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں، کیونکہ ہم انہیں دیکھتے ہیں علاقے میں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ پیش آتا ہے، علاقہ جب کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ اشخاص سامنے آتے ہیں، آ کے اس طرح مدد کرتے ہیں، جو کہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے شائستہ گل بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا شائستہ گل بھائی، آپ ایکٹیو رہے ہیں بہت سارے معاملات میں، اور آج بھی ہم نے آپ کو دیکھا یہاں پر کہ آپ نے ہی ہمیں کال کی اور ہمیں کہا کہ آ جائیں، آ کے تھوڑا سا ان کی دادرسی کی آواز اٹھائیں۔ سر، بچوں کے اغوا کا، بچوں کی مسنگ کی رپورٹیں آئے روز آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا میں آتی ہیں، اور کیوں رہا ہے یہ معاشرے میں اس طرح کے واقعات پیش کیوں آ رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں۔ بہت مہربانی، آج آپ نے ہمارے علاقے کا وزٹ کیا۔ بدقسمتی سے پورے کراچی کے اندر وارداتیں ہو رہی ہیں، چھینا چھپٹی کی، چوری ڈکیتی کی، موبائل چھیننے کی وارداتیں تو عام ہیں، اسی طرح اس علاقے میں بھی یہ وارداتیں عام ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا بچوں کا لاپتہ ہونا، تو ہم ایک سیاسی پلیٹ فارم کے ناطے یہ یو سی میرے حوالے ہے، اور اس یو سی کا میں جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور اسی یو سی سے ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں بلدیاتی الیکشن میں چیئرمین۔ تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے علاقے کی دادرسی کریں، اپنے علاقے کے اہل احوال لیں۔ چونکہ اس انسیڈنٹ میں ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ 3 بچے اور 4 بچے بلکہ، اور تقریباً انڈر 18 کی ایج تھی ان کی، اور وہ لاپتہ ہونا تو ماں باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اسی طرح ہم بھی بال بچے دار ہیں، بچوں والے ہیں، تو ہمیں بھی بڑا صدمہ پہنچا۔ تو ہم نے اپنے دوستوں میں آواز اٹھائی، میڈیا میں آواز اٹھائی، اپنے آپ جیسے فدا پاکستانی کو ہم نے بولا کہ بھائی یہ آواز آپ ہائی لائٹ کریں۔ لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، جھگڑے کی وارداتیں ہوئی ہیں، جھگڑا ہوا ہے، تو یہ تقریباً 3-4 دن پہلے بھی صدف بیکری کے پاس جھگڑا ہوا، تو ہم نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ رش ہو جاتا ہے تو اس میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کس کو چھڑائیں، کس کو پکڑیں، کس کو سائڈ پہ رکھیں، تو پولیس کا بروقت کارروائی سے یہ ہوتا ہے کہ نقص امن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ لیکن ہم نے جب بلایا تو وہ تقریباً پونے گھنٹے کی تاخیر سے پہنچے، بہانے بازی کہ ہم وہاں کھڑے تھے اور ٹائر پنچر تھا، تو یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں تھانے سے اور اپنے ایس ایس پی صاحب سے، ڈی آئی جی صاحب سے اور آئی جی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کیا یہ تھانے میں ایسے افسران بالا کو تعینات کیے جائے جو علاقے کے اوپر نظر ہو، اور علاقے کے اندر کوئی بھی واردات ہو تو بروقت کارروائی کر کے۔ اچھا، اسی جگہ لیگلی اگر کوئی دیوار لگا دیتا ہے اپنی لیگل زمین پہ تو پولیس کتنی جلدی کتنی دیر سے پہنچتی ہے؟ وہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں تو ان کے مخبر خاص فوراً اطلاع دیتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ادھر وہاں ان کا کمائی کا ایک ذریعہ ہے، جہاں سے ان کو اس میں وقت نہیں لگتا ہے، اس میں کوئی وقت نہیں لگتا، کیونکہ وہاں جو آتی ہے وہ تھانے کی موبائل آتی ہے۔ یہاں جو ہے بدقسمتی سے جب ہم علاقہ آباب 15 کو اطلاع دیتے ہیں، لازمی بات ہے ایس ایچ اوز کے یا ہیڈ موررز کے نمبر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے، تو 15 کو اطلاع دی جاتی ہے۔ 15 کی اطلاع ہونے کے باوجود تقریباً پونا گھنٹہ لگتا ہے، وہ گھنٹے تک تو جو بھی واردات ہو وہ تو کر کے میرے خیال سے وہ چلا بھی جاتا ہے اور اپنے گھر آرام سے سکون کی نیند سو۔ انور بھائی بتائیے، یہ جو بچے 3 دن سے مسنگ میں ہیں، جی آپ کو خبر کب ملی، اور اس کے بعد ماشاءاللہ آپ سنا ہے کہیں یہ ہیں پنجاب میں، اور وہ خبر آپ کو کب مل جاتی ہے ملنے کی؟ جی، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے پہلے بھی اتنا ٹائم دیا ان بچوں کے لیے اور ان کو تلاش کرنے کے لیے اپنے پورے ایفرٹس لگائے،
اور خبر کو بریک کیا، اور اب دوبارہ جب جیسے آپ لوگوں کو اطلاع ملی بچوں کے حوالے سے، تو آپ لوگ دوبارہ یہاں پہ آئے ہیں اور پورا اس کو کور کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔ یہ 18 تاریخ کو ہفتے والی رات میں، سیٹرڈے نائٹ میں، مجھے جو ہے وہ فون آتا ہے ایک بچے کے والد کا کہ اس طرح ہمارے بچے مسنگ ہیں اور کچھ پتہ نہیں چل رہا ان کا۔ تو میں آتا ہوں، میں آ کے دیکھتا ہوں تو یہ تینوں بچوں کے والدین اور محلے کے باقی سارے لوگ جو ہیں وہ رات 12 ساڑھے 12 بجے کھڑے ہیں۔ تو ان سے میں نے تفصیل وغیرہ لی کہ کیسے گئے بچے، کب گئے، کس طرح گئے۔ وہ تفصیل لینے کے بعد میں نے 15 کال کی اور میں ان کو ساتھ لے کے تھانے چلا گیا کہ یہاں آپ نے گلیوں ولیوں میں سارے ڈھونڈ لیا ہے، اب ہمیں اگلی کارروائی کرنی چاہیے۔ تو وہاں جا کے تھانے میں نے ڈیوٹی انسپیکٹر سے جو ہے وہ کمپلین درج کروائی۔ تو ہوا تو کچھ اسی طرح اس کیس میں بھی کہ ٹوٹل اگنور کیا گیا۔ 15 کال کرنے کے بعد مجھے کال آتی ہے تقریباً 15-20 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد کہ جی آپ نے 15 کال کی تھی تو آپ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ تو تب تک تو ہم سارے تھانے جا چکے تھے، ٹھیک ہے، اور ڈی ایس پی سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ کسی نے ہم سے پوچھا دوبارہ۔ لیکن جیسا کہ ان بچوں کی پکچرز وغیرہ کچھ بچوں کی، ایک بچے کی تھی، باقی 3 بچوں کی نہیں تھی، تو وہ کلیکٹ کرتے ہوئے یا ان کی پورا ڈیٹا ویٹا لکھواتے ہوئے ہمیں تقریباً 2-2.5 گھنٹے وہاں پہ لگ گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ایس ایچ او وہاں پہ تشریف لے آئے تھے۔ ایس ایچ او نے پھر آ کے اسی ٹائم آن دا اسپاٹ جو ہے بچوں کے نمبر وغیرہ کلیکٹ کر کے، تینوں کے پاس موبائل تھے جو ہمیں اطلاع تھی، تو اس کو انہوں نے ٹریکنگ پہ لگوایا، اور پھر ہمیں انہوں نے ویٹ کرنے کے لیے کہا کہ آپ گھر نہ جائیں، آپ یہاں ویٹ کریں، ٹریکنگ پہ نمبر لگوا دیے، جیسے ہی کوئی نمبر آن ہوتا ہے اس کی کوئی ٹریکنگ آتی ہے تو ہم اس پہ فوراً کارروائی شروع کرتے ہیں۔ مجھے اس ایس ایچ او سے 2 سوالات پوچھنے ہیں۔ اب آپ بتائیے، آپ کے پاس اتنا اچھا سسٹم ہے ٹریکنگ کا، جو کہ آپ کہتے ہیں کوئی بھی وہاں سائل جاتا ہے، سائلن سے یہ کہتے ہیں جی ٹریکنگ کی فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے، CPLC اور CI کے پاس ٹریکنگ کی فیسلٹی ہے، تو یہاں آپ کو کیوں بٹھا رہا ہے وہ ایس ایچ او صاحب کی میں ٹریکنگ کر کے ابھی کے ابھی بتا رہا ہوں؟ کہیں وہ ایس ایچ او یورپ میں تو نہیں رہے یا اس وقت کہیں جنت میں تو نہیں تھا؟ اچھا، ٹریکنگ کے حوالے سے بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ آج رات جیسے سیٹرڈے نائٹ 3 بجے انہوں نے ٹریکنگ کے لیے نمبر دیے، اور پھر اس کے بعد ہم نے پھر کل کا پورا دن انتظار کیا، اور 19 تاریخ کی شام کو، سنڈے کی شام کو جو ہے وہ میرے پاس ان کا ایک میسیج آتا ہے کہ یہ تو جس علاقے سے بچے مطلب مس ہوئے ہیں اسی علاقے کی ایک لوکیشن میرے پاس آتی ہے تھانے کی طرف سے کہ یہ ٹریکنگ آئی ہے ان کی، اس کے علاوہ کوئی ٹریکنگ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اب اس وقت بٹھانے کا اس ایس ایچ او سے آپ نے نہیں کہا صاحب آپ تو ہمیں بٹھا رہے تھے کہ ٹریکنگ پہ لگا رہا ہوں، 5 منٹ میں پتہ لگا کہ میں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں؟ اس ایس ایچ او سے 2 سوال کیے جائے، کیونکہ ہم دیکھیں کسی کے لیے غلط انٹینشنز نہیں رکھتے ہیں، ہم ایس ایچ او صاحبان کے ویل وشرز میں سے ہیں، دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے انہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے پوری پبلک کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں کریں۔ میں آپ کو بٹھا رہا ہے اتنے سینسیٹیو کیس میں، کہہ رہا ہے کہ میں ٹریکنگ پہ لگا رہا ہوں، تاکہ نہیں پوچھا ایس ایچ او صاحب آپ بتائیے، آپ نے تو 5 منٹ کا وقفہ دیا تھا، ہمیں بٹھا رہے تھے کہ میں ابھی ٹریکنگ پہ لگا رہا ہوں، 1 دن گزرنے کے بعد بھی ہمیں ٹریکنگ کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، آج تیسرے روز پتہ چل جاتا ہے جی یس بچوں کے جو نمبرز ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے پاکستان کا ایک المیہ ہے، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، اور اس پولیس کا ایک المیہ ہے کہ ان کے پاس بہت ساری بہانے بازیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بہانے بازیوں سے کام لیتے ہوئے جو ہے اپنا آپ بالکل صاف رکھتے ہیں۔ سیٹرڈے نائٹ میں ٹریکنگ پہ نمبر لگتا ہے، اور سنڈے نائٹ میں جا کے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی صرف اسی علاقے کی لوکیشن آئی ہے جہاں سے بچے مس ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم تھانے جاتے ہیں دوبارہ اور بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ کرے ان میں سے کوئی نمبر کھولے تو پھر ہم ہو سکتا ہے میں بھی پاسبل ہے کہ پھر ہم وہاں تک پہنچ سکیں، ادروائز ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ان بچوں کو تلاش کرنے کا۔ جسٹ ان کا نمبر کھلے گا ہم، اور نمبر بھی آدھے گھنٹے کے لیے کھلے گا تو ہم ٹریکنگ کر سکتے ہیں اور ان بچوں تک پہنچ سکتے ہیں، ادروائز ہم ان بچوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو سر یہ قابل مذمت سمجھتے ہیں یہ عمل پولیس میں جو ہمارے تھانوں میں جو روش رہی ہے یہ کب ختم ہوگی سر؟ کیا ہے، ہو کیا رہا ہے یہاں؟ پبلک تو بالکل رل رہی ہے، تھانوں سے مایوس لوٹتی ہے، یہ سلسلہ کب صحیح ہوگا؟ دیکھیں، میں بالکل اس کو قابل مذمت سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ ایک بچہ ہے، جیسے عام روٹین میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ بچے مس ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا پتہ نہیں، ہاسپٹل سے مس ہو جاتے ہیں، بہت ایسی جگہوں سے آئے دن ہم ٹی وی پہ پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے بچہ مس ہو گیا، پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیں، پولیس کو اپنا کام
خاص کر اس معاملے میں آن دا اسپاٹ کرنا چاہیے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک بچہ پہنچنے سے پہلے اس کو جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم جی دیکھ رہے ہیں اس وقت تک بچہ جو ہے بارڈر بھی پار کر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑا مذمت کرنے والا یہ لفظ میں استعمال کروں گا کہ اس بات پہ ہمیں بڑی مذمت کرنی چاہیے کہ پولیس کو کم سے کم ایک انسانی جان کے لیے, ایک بچہ جس کا بچہ گھر سے چلا گیا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے, وہاں ایک کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے, لیکن پولیس جو ہے وہ بڑے آرام سے بڑے ایزیلی ڈیل کر کے کہتی ہے کہ جی ہم اپنی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنی کوشش کریں, جبکہ کوشش کو اتنی خاص نظر نہیں آتی. وہ جب بھی تھانے میں جاؤ تو وہ اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں, کوئی ایسی ٹیم تشکیل نہیں دی جاتی کہ وہ والدین سے اس کو رابطے میں دیں کہ یہ ٹیم ہم نے تشکیل دے دی ہے, یہ جسٹ آپ کے بچوں کے لیے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرے گی, آپ ان سے رابطے میں رہیں, آپ کو خبر ہے یا ان کو خبر ہے یہ رابطے میں رہیں گے. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا, بلکہ سنوائی نہیں ہے, کسی بھی ادارے میں سنوائی نہیں ہے. اب تو ماشاءاللہ سے دیانتدار ایک پبلک کا ہیرو سمجھنے والا آفیسر جس کا نام ہے غلام نبی میمن صاحب, وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے. اس ڈپارٹمنٹ کا سربراہ اتنا ایماندار ہے, اس کے باوجود ان کے احکامات اپنی جگہ میں بہت اچھے احکامات ہیں, مگر ایس ایچ او لیول تک پہنچ جاتی ہیں چیزیں, وہ ردی کی ٹوکری میں رکھ کے بات کر لیتے ہیں, جی جو کرنا ہے کر لیں, ہم ایس ایچ او ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان فدا پاکستانی کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیں وائس آف کراچی.